جی سابق چیف جسٹس عطا بندیال نے جاتے جاتے ایک نیب کے ترمیمی بل کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس حوالے سے کوئی بھی ہمارے دوست اس بات پر بات نہیں کریں کہ اس فیصلے کا نقصان کیا ہوگا ہمارے ملک کی سیاست پہ، اس کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس فیصلے کے جو فوائد ہیں وہ کس ادارے کو حاصل ہوں گے، بینیفیشری کون سا ادارہ ہے۔ تو آج ہم اپنے ویلاگ میں اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ چیف جسٹس سابق جو ہیں عطا بندیال نے نیب ترامین کی کئی شقوں کو جاتے جاتے کالعدم قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی تمام حتم انکوائری اور کیسز بحال کرنے کا حکم دیتے انہوں نے کہا کہ پہلے جو 50 کروڑ کی حد سے کم جو مقدمات تھے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ تو اس حوالے سے تو جتنی بھی اس ٹائم اپوزیشن کی اور حکومتی جماعتیں ہیں یا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے دکھائی دے رہی ہے، اور اس فیصلے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ادارے کو ہی جا رہا ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو ہماری جو جج ہیں، ہمارے جو عدالتیں ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہی رہی ہے، اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی جرنیلوں کے غیر آئینی قوانین کو آئینی تحفظ یا چھتری فراہم کرتی رہی ہے، اور یہی ہماری عدلیہ کی تاریخ ہے۔ ماضی میں بھی ہم جب دیکھیں تو اگر ہمیں یاد ہو تو چودھری افتخار کیس کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ وکلاء کا اور سول سوسائٹی کا جو ایک ایجیٹیشن شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ مشرف کے خلاف، جنرل مشرف کے خلاف لوگ نکلے، تو یہی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عوام وکلاء جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کڑی ہے، آئین کے پاس ساتھ کڑی ہے، پاکستان کے قانون کے ساتھ کڑی ہے۔ لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ چونکہ یہ بھی ایجیٹیشن، یہ احتجاج بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جنرل مشرف جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیزیں منظور نہیں تھی، اور اسی وجہ سے یہ تحریک شروع کر دی تھی، اور اس کو جو ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی۔ تو ہم ماضی میں یا ماضی قریب میں یا ہم پچھلے کئی دہائیوں میں جائے تو ہمارے جو جج ہیں انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ، فوجی اداروں، جرنیلوں کو کے غلط کاموں کو جو ہے پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو ایک آئینی چھتری فراہم کی ہے، اور ہمیشہ سیاستدانوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ الیکشن میں وقت کم رہ گیا ہے، ان کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو، اور الیکشن ہی ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہے۔ جو بھی حکومت آئے گی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوگی، تو وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی۔ لیکن یہ فیصلے نے جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو بہت حد تک محدود کیا ہے، اور ان فیصلوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن پہ ہوگی کہ وہ سیاستدانوں کو نیب کے ذریعے بلیک میل کر سکے، نااہل کرنے کی دھمکیاں دے، اور اس حوالے سے اپنے مطالبات منوا سکے۔ تو اس فیصلے کے جو مضمرات ہے اور جو ٹائمنگ کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو جسٹس عطا بندیال کے اوپر یہ لوگوں کو، سیاسی مختلف اپوزیشن اس وقت کی جماعتوں کو یہ تھا کہ یہ عمران خان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، عمران خان کے لیے ان کا ایک نرم رویہ ہے۔ اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ جج جو بھی ہو وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے، وہ جرنیلوں کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں۔ اور آج ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جب جسٹس عطا بندیال جو ہے وہ چلے گئے ہیں، تو اب تحریک انصاف والے جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو جو ہے برا بلا کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ججوں کے جو فیصلے ہیں اس کے پیچھے جو عسکری قیادت ہوتی ہیں، ان عسکری طاقت ہوتی ہے، ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اور اس فیصلے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو سیاسی
جماعتیں ہیں، جو لیڈرشپ ہے وہ بلیک میل ہوں گی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکے۔ ہماری ماضی بھی یہی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم تو نہیں دیا ہے، لیکن مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف ادوار میں تھوڑا تھوڑا سپیس ضرور حاصل کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہو، انہوں نے تھوڑا سا سپیس سویلین کی بالادستی کے لیے تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ وہ لیتے رہیں۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر فوج کا جو کردار ہے ملک چلانے میں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عمران خان ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ جو فوج ہے اور ہم ہیں ایک پیج کے اوپر ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ ہے کہ تمام اہم پوسٹوں پہ انہوں نے جو فوجی ریٹائر اور حاضر سروس جرنیلوں کو لگا دیا تھا اور سویلین کے لیے سپیس بہت کم کر دی تھی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت ہو یا پیپل پارٹی کی حکومت ہو تو انتظامی امور میں ہمیشہ جو گرفت ہوتی تھی وہ سویلین کی ہوتی تھی، لیکن عمران خان نے انتظامی امور بھی جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ میرے حال میں بہت جو ہے وہ ہمارے لیے ملک کے لیے وہ اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان جاتے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف عمران خان سے بھی بڑھ کر فوج کے لیے وہ جو ہے خوشنودی کے لیے قوانین بناتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جلسوں میں تقاریر کی طرح جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، تو وہ اپنی ہر تمام چیزوں کا کریڈٹ بھی وہ فوجی ادارے کو ہی دیتے آئے ہیں۔ اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں دباؤ کا شکار رہیں گی، نیب کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے اب ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاستدان کس طریقے سے جو اپنی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ فوج کو صرف وہی لوگ قبول ہیں جو کہ کوئی بڑے سیاسی قد کے مالک نہ ہوں۔ جو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑے سیاسی قد کے ہوتے ہیں، فوج ان کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ چاہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو، یا وہ میاں نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، فوج کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ فوج کو ہمیشہ سب اچھا کہنے والے لوگوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور فوج کے اپنے کچھ معاشی مفادات ہوتے ہیں، کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں، اور اسی کو لے کے وہ چلتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ملک سے بھی زیادہ ان کے جو مفادات ہیں، ان کے معاشی مفادات ہیں، وہ اہم ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ملک کے تمام مسائل کے ذمہ دار ہماری عسکری اشرافیہ ہے، اور اسی وجہ سے ملک کی معاشی حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اور اس کے جو مضمرات ہوں گے، یہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں ہمیں واضح طور پر محسوس ہوگی، اور ہم جو یہ سمجھتے رہیں کہ یہ شاید تحریک انصاف کے جج تھے، تو اب لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس کے جو بھی فیصلے تھے اس کے پیچھے عسکری قیادت کا کہیں نہ کہیں پہ عمل دخل تھا۔ جج کبھی بھی سیاستدانوں کی سپورٹ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بوٹوں والوں کی، عسکری قیادت کی، عسکری اشرافیہ کی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس فیصلے سے یہ چیزیں واضح ہو گئی۔ اور اب اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ملٹری اشرافیہ وہ ایک بہتر پوزیشن میں آ چکی ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہاں پہ، اور لانے والے کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان سے کیا کام لینا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز ہم یہاں پہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی کے ریٹس بڑھتے ہیں، پیٹرول کے ریٹس بڑھتے ہیں، اور لیکن جو اشرافیہ ہے وہ اپنے اختیارات سے، وہ اپنے طرز زندگی پہ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک دو طرح سے دوغلی پالیسی ہے،
اور اس جو فیصلے سے، جو ججوں کے اس فیصلے سے اب جو ہے وہ ہمارے سیاستدان، اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تحریک انصاف ہو گئے، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، تینوں اس سے متاثر ہوں گے، اور فوج جو بھی سیاستدان ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، وہ ان کو جو ہے اس حوالے سے، اس قانونی نقطے کے حوالے سے بلیک میل ضرور کریں گے۔ میری جو انفارمیشن ہے، فوج کو اس وقت عمران خان اور نواز شریف قابل قبول نہیں ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ شہباز شریف کو آگے لانے کے لیے جو ہے سارا کچھ کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن میری فوج سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ایک سوال یہ ضرور ہے کہ آپ حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں، آپ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں، لیکن حکومتیں چلا نہیں سکتے۔ حکومتوں کو جب عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو پھر بہت سے مسائل کا شکار ہوتا ہے، وہ حکومتیں مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ خدا را پاکستان پہ رحم کرے۔ جو موجودہ حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات جو وقتاً فوقتاً، جب ہم جمہوریت کا تسلسل چل رہا تھا، جب آصف زرداری نے اپنا وقت پورا کیا، پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو ہمارے جو معاشی اشاریے تھے وہ بڑے بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم G20 میں شامل ہو سکتے ہیں 2030 تک، لیکن پھر ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا، ہم نے سیاسی اکاڑ اور جو سیاسی افراتفری جو ہے وہ پلائی ملک میں، اور اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے، اس کا دارالمدار، اس کے استحکام کا دارالمدار سیاسی استحکام سے ہوتا ہے، اور جب ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہوتا تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں، جیسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان معاشی لحاظ سے جو ہے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہمارے ججوں کے بھی جو فیصلے ہیں وہ بھی ہمارے تاریخ کا جو ایک شرمناک باب ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنی بھی جج ہیں، ماضی کی اگر آپ تاریخ دیکھ رہے تو انہوں نے جرنیلوں کو خوشنودی کے لیے ان کے غیر آئینی، غیر قانونی کاموں کو بھی تحفظ اور ایک آئینی چھتری فراہم کی ہے، لیکن یہی جج یا پھر عوامی نمائندوں، سیاستدانوں کے لیے شیر بن جاتی ہے، ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی کسی جرنیل کے حوالے سے، چاہے وہ ریٹائر ہی کیوں نہ، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ دیتے وقت ان کے لیے جو معیار ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ نظریہ ضرورت ہوتا ہے، اور یہی نظریہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے آج ہم ان مسائل سے گزر رہے ہیں۔